سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس اللہ تعالیٰ اپنا ایک ایٹریبیوٹ بتاتا ہے، وہ ایٹریبیوٹ ہے رقیب. کیا آیت ہے؟ ان اللہ کان علیکم. واٹ از رقیبہ؟ واٹ از رقیب؟ الرقیب means someone who is very watchful، جو اس قدر واچفل ہے، جو تمہارے اس قدر قریب ہے کہ تمہاری ایک ایک تمہارے دل کی دھڑکن، تمہارے لاشعور میں جو تھاٹس آتے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. ابھی جو تھاٹ تمہیں آنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو ان اللہ کا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پہ رکھ. یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کانسیپٹ مائنڈ. جب انسان اس پہ غور کرے، فوکس کرے کہ یار میری حرکات سکنات، میرے الفاظ، میری چال چلن، میرے اکیلے پن کو، ہر چیز کو تو اللہ واچ کرے، اور پھر اس پہ وہ سوچنے بیٹھے، اس کو وہ پریکٹس کرے، اللہ سے باتیں کرے اکیلے. اکثر میں نے کچھ لوگوں کو کہ رات کو اٹھتے ہیں تو کانشیسلی ان کے منہ سے اللہ کی تعریف، سبحان اللہ و بحمدہ. آپ نے اکثر اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے منہ سے انکانشیسلی الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر. وہ کبھی سو کے اٹھیں، اچانک ڈر کے اٹھیں تو ایک دم سے اللہ کا نام لیتے، کوئی ٹھوکر لگے بسم اللہ کہتے ہیں، حسبنا اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کانشیسنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد. اب ہماری یوتھ تو انشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ان الفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ انہیں نہیں پتا کہ یہ الفاظ کیوں ہمیں سکھائے گئے، ہم کیوں بار بار انشاءاللہ کہتے ہیں، ہماری بات پہ کیوں انشاءاللہ کہتے ہیں. کچھ لوگ کی انشاءاللہ کہنے کی بہت عادت ہے، بھئی اچھی بات ہے. دے آر مائنڈفل آف اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مینشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ہر چیز کو پکڑ کے تو مذاق بنا لیتی ہے ہماری. یہ تو حال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہم بھی کسی دور میں ظاہر ہے کہ اس فتنے کا شکار ہوئے کہ مذاق اس حد تک ہوا کہ دینی شاعر کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ معاف کر. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاک. تو کچھ لوگ میں آپ کو بتا رہا انکانشیسلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے، یہ بشارت ہے کہ موت جب آئے گی تو تب بھی انکانشیسلی اللہ کا. لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے، اللہ کا نام ہی کبھی نہیں لیا، تو پھر موت کے وقت بڑا مشکل کلمہ کہنا یا اللہ. یہ تو جو لائف سٹائل ہے، یور لائف سٹائل ڈیٹرمنز یور ڈیتھ، تو بہت کامن انگلش. تو اس لیے بات میں یہ کرنا چاہتا، اپنی گفتگو اللہ تعالیٰ کو، اپنی گفتگو میں الفاظ خود بھی کہیں گھر ماشاء، بیکاز اٹ آل اسٹارٹس ود مینشننگ اللہ. ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، یہ ہے سورہ البقرہ کی چیپٹر نمبر 2 ورس 230. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر ہے اس کو بھی. فاحذروہ، سو بیویئر آف. اس لیے اللہ سے بیویئر ہو جائے، وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا. تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے، وہ تم جانتا ہے. تم کسی کو پنچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، مذاق اڑانے، غصہ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو، کیا انٹینشن ہے تمہاری اندر کی انٹینشن. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جان لے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے. حلیم سے مراد ہے فاربیرنگ ہے، برداشت، تمہاری خطاؤں کو برداشت کر، تمہاری بے وقوفیوں کو برداشت. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ پکڑنا شروع کرے، آئی تھنک قرآن کی بھی ورس ہے، اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے ہیومینٹی کو تو کوئی زندہ نہیں بچے. اتنی مسٹیکس ہم کرتے ہیں، اتنے زیادہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوتا ہے انسان سے تھرو آؤٹ لائف. ہر وقت تو انسان کے لیے مائنڈفل رہنا یہ بھی ایک بڑی مشکل چیز ہے نا، اسپیشلی آج کے دور میں جب ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہیں. لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ پا رہے، قرآن کی تلاوت ہی کرنا نصیب نہیں ہو رہی ہمیں. ہم سب کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹائم جو قرآن کی تلاوت کرنے کا تھا وہ واٹس ایپ نے لے لیا ہے، وہ سوشل میڈیا نے لے لیا ہے، وہ جو ہے وہ گھریلو معاملات نے لے لیا، ایسے معاملات جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کدھر ہے مائنڈ فلنس؟ ٹائم ہی نہیں مل رہا، ڈسٹریکشن نہیں زیادہ ہے، فوکس وہ چیز جو فائدے مند ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ پریکٹس ہی نہیں. تو کیسے پریکٹس کی جائے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ابن قیم کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں. ابن قیم نے مائنڈ فلنس کو ڈیفائن کیا کہ it is the continuous knowledge and conviction of the servant in the awareness of Allah subhanahu wa ta'ala over his outward and inward states. Mindfulness is the continuous knowledge and conviction of the servant in Allah subhanahu wa ta'ala over his outward and inward. کہ انسان کو continuous knowledge ہو، conviction ہو دل میں کہ outward اور دونوں کو، جو مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو سری ہے اس کو بھی جانتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ بے شک تیرا رب انسانوں کی مخفی یعنی وہ پارٹ کو بھی جانتا ہے جو سب سے چھپا ہوا ہے، اس پارٹ کو بھی جانتا ہے جو سب کے سامنے ہے. جو تم اونچی کہتے ہو وہ بھی پتا ہے، جو دل میں سوچتے ہو پتا ہے تمہیں. یہ ابن قیم کا کی ڈیفینیشن ہے مائنڈ فل. ایک اور ڈیفینیشن میں آپ کو سناتا ہوں مائنڈ فلنس کی.
یہ بھی ابن قیم کی ہے. مائنڈفلنس از ٹو آبزرو دی ہارٹ ان اویئرنیس آف دا ٹروتھ ود ایوری تھاٹ اینڈ اسٹیپ. مائنڈفلنس اسٹیٹ ہے جب ہم ٹروتھ سے یہاں پہ مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، الحق سے یہاں پہ مراد کہ ہم و تعالیٰ کی وحدانیت، سبحانہ وتعالیٰ کی پریزنس، اپنے ایک ایک تھاٹ، ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک ایکٹ، جب ہم تھاٹس کو ریزسٹ کرتے ہیں یہ سوچ کے اور یہ سوچ کے کہ نہیں میں اس حالت میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ویلکم کرے کہ میرا بندہ یا میری بندی میرے ڈر سے مجھے پلیز کرنے کے لیے میرے سے اویئر تھا، میرے سے کانشیس تھا، میرے سے مائنڈفل، ہر موقع پہ میں اس کے ساتھ، ہر موقع پہ میرا سوچ. ہم لوگوں کا تو بہت سوچ، اور یہی ہماری جو ہے وہ بدقسمتی ہے اور ہمارا لاس ہی. کئی بار میں نے لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے اور لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے روب میں، لوگوں کے پریشر، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم مائنڈ میں ہی نہیں لاتے کوئی کام کرتے ہوئے. اسپیشلی ہماری یوتھ اس کو ایک پراپر ایجنڈے کے ساتھ، ایک پراپر جو ہے نا وہ اسکیمنگ کے ساتھ اللہ سے بہت دور، انفارچونیٹ. اور ہمارا میڈیا اس میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات ہے، ہمارا میڈیا اس میں بہت ایکٹیو رول جو ہے ان نیگیٹو سے. کسی ڈرامے میں کیا دکھاتے ہیں وہ، مطلب اللہ کہاں ہے کسی ڈرامے میں؟ صرف اس حد تک ہے کہ بس جب کوئی کام کرانا ہے، کوئی دعا کرنی ہے تو اللہ ہے. ادروائز کسی معاملے میں مائنڈفل کیسے تربیہ ہوگی؟ ان اے ویری سٹل وے اللہ تعالیٰ کو زندگیوں سے نکالنے کی ایک ساتھ. دس از انفارچونیٹ، دس از دا وار دیٹ all of humanity has waged against. یہ وار ہی ہے نا، میں اس کو وار کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم یہ وار کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں سے، اپنے بچوں کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ کو نکال رہے ہیں، انکانشیسلی نکال رہے ہیں، انہیں ان چیزوں کی طرف ڈائریکٹ کر کے، انہیں ان چیزوں کی طرف جو ہے اسپائر کر. اللہ رسول کا دور دور تک نام ہی. پھر ہم جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ہم پھر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ حادثہ، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بگڑ گئے بالکل، پھر ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ٹوٹلی ہی اس سائڈ پہ چلے گئے، پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ. تو اس لیے المیہ ہے ہماری سوسائٹی. بہرحال ہم نے بات زیادہ اس پہ کریں گے تو اس پہ تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہی ہوتی ہے. کرنے کا تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں، بٹ پوائنٹ وہی ہے کہ بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو. ہم کینڈل کی بات ہے، لیٹس لائٹ اے کینڈل. ٹھیک ہے، ڈارکنیس ہے، حالات خراب. تو میں نے آپ کو مائنڈ فلنس کی ایکسیلنس کا بڑا تعلق ہے مائنڈ فل اور احسان. ایکسیلنس کا مطلب ہے نماز میں احسان کیا ہے. میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں کہ ایک کمپنی کے مینیجر تھے پلس آلسو یو کین سے آنر تھے. ان سے ان کے امپلائی بہت ڈرتے تھے، ان کے غصے سے بہت ڈرتے تھے، ان کے ایکسپلوڈ کرنے سے بہت ڈرتے تھے، ان کی امپیش سے بہت ڈرتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں، ان سے ان کا غصہ کنٹرول ہی نہیں. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو کنٹرول، یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کی لیڈرشپ پہ کویسچننگ ہو اور لوگ متنفر ہو رہے ہیں، لوگوں کی پرفارمنس کم ہو رہی ہے اس وجہ سے. یہ میں آپ کو بالکل سچا واقعہ. تو امپلائی وہ جو تھے، آنر جو تھے، وہ انہوں نے ایک ماہر نفسیات ساتھ رابطہ. ماہر نفسیات جو اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ پیسے لیتے ہیں، آپ کچھ پریکٹس. انہوں نے ان کو پریکٹس کیا سکھائی کہ آپ نے میرے سامنے 2 سے 3 منٹ جو ہے نا وہ پریکٹس کرنی ہے سائلنٹ، کچھ نہیں سوچنا. 2 سے 3 منٹ میرے سامنے سائلنس. انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو، مطلب میرے ذہن میں تھاٹس آنے لگ گئے، میرا فوکس آؤٹ ہو، مجھے غصہ چڑھ رہا ہے، میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں، نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا پھر کریں، پھر کروایا، تھوڑی بہتر پرفارمنس ہوئی، پھر کروایا اور بہتر. انہوں نے کہا اب آپ نے اس کو پریکٹس کرتے جانا. کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ سائلنس پریکٹس کرا رہے ہیں انہیں کہ چپ کر کے میرے ساتھ. اچھا، نیکسٹ ٹاسک ان کا یہ کہ اب آپ نے اکیلے میں، اب میں نہیں سامنے بیٹھوں گا، اب آپ نے کمپلیٹلی اکیلے میں اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے، فوکس رہنا ہے، سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے، ساری چیزوں کو، دنیا کو ایک سائڈ پہ لگا دینا ہے، اور یو ہیو ٹو بی سائلنٹ ان یور مائنڈ. یہ بڑا مشکل کام، مائنڈ کو بھی سائلنٹ. اب ان کی یہ پریکٹس شروع ہوتی گئی ایکسپرٹ کر کے نیورونز کے. جب آپ کوئی چیز پریکٹس کرتے ہو تو اوبویسلی نیورونز اس ہیبٹ کے حوالے، سائلنس کی ہیبٹ، پریکٹس، فوکس کی ہیبٹ، اتنا فائدہ ہوا انہیں ان ایکسرسائز کہ اب کوئی بھی بندہ ان کے سامنے کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کر، یا کوئی بھی بندہ کوئی ایسی بات کرتا جس سے ان کو غصہ چڑھنے کا کوئی چانس تھا، اب ان میں پیشنس بھی آ گئی، فوکس بھی آ گیا، اور سائلنس رہنے کی عادت تھی وہ بھی سیکھی وہاں جا کے. اینڈ ہی واز سو امیزڈ کہ یار یہ آپ نے کیا کرایا، مطلب اٹ ہیز لٹرلی چینجڈ. دین سائیکالوجسٹ کہ یہ جو چیز میں نے آپ کو، نماز میں ہم کیا کرتے، اگر ہم نماز کو صحیح سے ہم سائلنٹ رہتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ وہ باتیں تو نہیں کرتے نا جو ہم روز مرہ میں کرتے. ہم صرف اللہ کی یاد، جیسے اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقیم الصلاۃ، کہ اے موسیٰ میری نماز قائم کرو، یاد کو قائم کر، میرے ذکر کو قائم، ہم اللہ کو یاد نماز، اس سے کیا ہے کہ ہم میں صبر آ رہا، پیشنس آ رہی، ہم نے کوئی حرکت نہیں کرنی، ہم نے اپنی نماز میں وسوسوں کو ریزسٹ کرنا ہے، ہم نے ادھر ادھر کی سوچوں کو نہیں، ہم نے ان الفاظ پہ غور کرنا ہے، ہم نے سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ اور یہی میں حدیث آپ کو سنا دوں، صحیح مسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ ایکسیلنس، احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی ورشپ کرتے ہو ایز اف یو سی ہم۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی امیج بنا لینی ہے، ایز اف یو سی ہم سے مراد ہے کہ تم اپنے مائنڈ میں یہ لاؤ، یہ تھاٹ لاؤ کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے فار اف یو ڈو ناٹ سی ہم دین شیورلی ہی سیز یو، پھر یہ تھاٹ لاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ، یہ ہے احسان۔ اب جو بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا، آپ سوچیں کہ وہ کتنی اس کی ہیلپ ہو، اس کا فوکس بنے گا، اس میں سے امپیشنس جائے گی، اس کو سائلنس کی پریکٹس ہوگی، اس کو صبر کی پریکٹس ہوگی، اس میں کمپوزر آئے گا۔ آپ خود دیکھیے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ہمیں نماز میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ اکبر جب کہتے ہو، آپ اپنی نظروں کو سجدے کی طرف جو ہے، سجدے کے جو سپاٹ ہے اس طرف اپنی آنکھوں کو لے کے نماز میں آنکھیں کھولنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ منع، انلیس اینڈ انٹل آپ کے سامنے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، ادروائز آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، ہمیں کہا گیا کہ آنکھیں کھول کے سجدے کی جگہ دیکھو، یعنی ایک جگہ فوکس کرو اور اپنے الفاظ پہ فوکس کرو۔ دس از بلڈنگ آور مائنڈ فلنس ایز ویل، جس کی آج کے دور میں، اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اتحیہ میں بیٹھتے ہیں، ایک چیز، ایک موومنٹ، ہم صبر، کمپوزر۔ اب انفارچونیٹلی ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں، جس میں نہ فوکس ہے، نہ اس میں صبر ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے، اس میں ہم اٹیچ دنیا کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہم نماز میں کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تھاٹ سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت مشکل ہو چکا ہے فوکس رہ کے نماز۔ اور لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی فوکسڈ ان صلاح، دا آنسر از جسٹ بی فوکس، یہ اس کا آنسر ہے، اور کیا اس کا آنسر ہوگا؟ ہاؤ ٹو بی فوکس کا آنسر ہے جسٹ بی فوکس، پریکٹس فوکس، دس از ہاؤ مائنڈ سائنسز ورک۔ پریکٹس کریں، فوکس رہیں گے، پریکٹس کریں، تھوڑی بہت ریزسٹنس شروع میں آئے گی، پھر آئے گی، پھر آئے گی، عادت بن جائے گی۔ جیسے ڈاکٹر، وہ سائیکالوجسٹ نے کیا انہیں کہا کہ ابھی آپ ریزسٹ نہیں کر پا رہے، تھوڑا اور کریں، آپ میں عادت آ جائے گی، تھوڑا اور پریکٹس کریں، آ جائے گی، کرتے 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 کرتے۔ تو صلاح از دی موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی، نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے ہماری زندگی۔ اور اگر امپورٹنٹ ترین ایکٹیویٹی کا یہ حال ہے، زیادہ تر تو پڑھتے نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، جو پڑھتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، وہ ہماری نمازوں جلد بازی بہت، امپیشنس بہت زیادہ، سر سے اتارنے والی، اس نماز کا پھر وہ فائدہ نہیں جو ایکچولی نماز کا فائدہ۔ یہ نماز ٹھیک ہے، نوٹ تو ہو جائے گی کہ پڑھ لی، لیکن وہ فائدہ نہیں، مائنڈ فلنس اس کو نہیں آئے گی۔ تو نماز سے مائنڈ فلنس، یہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں۔ ایک اور میں آپ کو زبردست جو ہے وہ کوٹ سناتا ہوں، دیکھیں مائنڈ فلنس، یہ کوٹ سنیے، مائنڈ فلنس از ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس، تھاٹس اینڈ سیلف ٹاک۔ سیلف ٹاک کو کہتے ہیں حدیث النفس ان ریلیشن ٹو اللہ۔ مائنڈ فلنس کیا ہے؟ ٹو بی اویئر آف ونس فیلنگس، ونس تھاٹس اینڈ ون سیلف ٹاک۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مائنڈ فل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ کوئی گناہ کا تھاٹ مائنڈ میں، سیلف اللہ سے باتیں کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے یہ تھاٹ، اے اللہ میری مدد فرما۔ وہ مائنڈ فل ہے نا اللہ کے بارے میں۔ جو مائنڈ فل ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے، اس ٹائم وہ اس تھاٹ کو جو ہے وہ پریفر اللہ تعالیٰ کو، اعوذ باللہ ہی نہیں پڑھتے ہیں تھاٹ کو، اور پھر یہ چیز ان کی عادت بنتی جاتی ہے اور وسوسے حاوی ہو جاتے ہیں ان پر۔ سو حدیث النفس in relation to Allah, self-talk in relation. A mindful believer is careful not to engage in negative thoughts by talking about them to mindful آدمی negative thoughts میں engage نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ پوری thoughts کی سائنس بتاتا ہوں، سائیکالوجی سے، کہ thoughts build کیسے ہوتے ہیں اور thoughts ہمیں تنگ کیسے کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بڑے زبردست کوٹس میں آپ کو ہمارے اسلاف کے بتاتا ہوں، پائس پریڈیسیسرز کے بتاتا ہوں۔ اچھا، thoughts کی جو سائنس ہے کہ thoughts build کیسے ہوتے ہیں، thoughts ہمارے مائنڈ میں سیٹل کیسے کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے a sudden fleeting thought۔ اچانک سے میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی فلیٹنگ سا تھاٹ آئے گا، یعنی کہ ایسا تھاٹ آئے گا جو کوئکلی آیا، ایک دم سے آیا
کسی کے بارے میں آ گیا, کسی سچویشن کے بارے میں آ گیا, میرے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں آ گیا, کوئی نیگیٹو تھاٹ آ گیا, کوئی وسوسہ آ گیا, کوئی گناہ کا تھاٹ آ گیا, پہلا سٹیپ یہ. نیکسٹ سٹیپ, a thought given our attention. نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس تھاٹ کو, یہ میں بتا رہا ہوں کہ تھاٹس جان کیسے پکڑتے. پہلا سٹیپ ہے کہ وہ آتے ہیں, فلیٹنگ تھاٹس ہوتے ہیں. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم تھاٹ کو اٹینشن, ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایک دم سے. تھرڈ سٹیپ, سیلف ٹاک اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ. اب مائنڈ ہی مائنڈ میں ہم سیلف ٹاک شروع کرتے ہیں, اس تھاٹ کے حوالے سے بات کرنا, تو پھر یہ جان پکڑتا ہے. ابھی تک یہ صرف ایک تھاٹ تھا, لیکن ابھی یہ پراپر شیپ میں آ رہا ہے. پوچھنا روزانہ سے اس کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کر, کدھر اپنے آپ کو تباہی کے دہان. اچھا, سیلف ٹاک کرنا اور ٹاکنگ ٹو ون سیلف اباؤٹ دا تھاٹ, یہ تھرڈ سٹیپ ہے. فورتھ سٹیپ ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ. ڈیسیژن لے لینا کہ اب میں سوچ کے, آپ نے اپنے مائنڈ کو عادی تو کر لیا سوچ کے, اپنے مائنڈ میں جو ایک حیا تھی, جو ایک فیئر تھا, اس کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. گناہ کا جو فیئر ہوتا ہے, ایک حیا ہوتی ہے, سوچ کے وہ چیزیں دیکھ کے جو اس تھاٹ کو مزید بلڈ کرے. اس کے بعد ایکشن کا ٹائم ہوا ہے, سو ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ. اور لاسٹ سٹیپ ہے ڈٹرمینیشن ٹو ایکٹ اپون. ایک ہے ڈیسیژن ٹو ایکٹ اپون دا تھاٹ, ایک ہے ڈٹرمینیشن. یو آر ڈٹرمنڈ ٹو ایکٹ, آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کہیں گے میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے, آپ اس پہ اس کو اپلائی کریں. پہلا سٹیپ کیا ہے, تھاٹ کا ایک دم سے اچانک سے. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ تھاٹ کو لفٹ کرانا, ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہاں نہ ریزسٹ کیا, نہ اٹھے, نہ پوزیشن چینج کی, اچھا تھاٹ کو سوچنے لگ جانا. تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ تھاٹ کو کے بارے میں سیلف ٹاک کرتے ہیں اور تھاٹ کو مزید ایئر دیتے ہیں, ہوا دیتے ہیں. چوتھا سٹیپ کیا, ڈیسیژن ٹو ایکٹ, ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں اب میں کروں گا, اور پھر ڈٹرمن ہو گئے, پختہ ارادہ کر لیا کہ کرنا ہی کرنا. یہ ہے سائنس آف ایڈکشن اور کس طرح سے تھاٹس جو ہے وہ جان. اب اس کا حل کیا ہے, کرنا کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. بس سے لوگ وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں, ہمیں وسوسے بہت زیادہ, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ریزسٹنس شو کرتے ہیں وسوسے غائب ہو. لیکن مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تب وہ وسوسے مزید جان پکڑ جاتے ہیں اور میں ان کو فل ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کو ایک زبردست کوٹ سنا. اچھا, اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی کیا خوبصورت حدیث ہے, میں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2702, Verily at times there is fog over my head. There are times, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکنالج کر رہے ہیں, بہت سے ایسے ٹائم آتے ہیں کہ میرے دل پہ بھی ایک فوگ ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, یہ وہ نہیں ہے کہ گناہ کی کیفیت ہوتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہوں سے پاک. فوگ اوور دی ہارٹ سے انسان تھوڑا سا, یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے, فارگیٹ فل ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ there is fog over my heart, so I seek the forgiveness of Allah 100 times a day. میں 100 بار استغفار, یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ فل رہنے. ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ استغفار چلتے پھرتے کرنا, سمپل استغفار. 100 بار کا مطلب ہے ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ فوکسڈ استغفار کریں, فوکسڈ, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے what you are saying, you should be conscious about the استغفار کریں. آپ دیکھیں گے کہ یہ مائنڈ فلنس کی ہیبٹ آپ کی ڈیولپ. اچھا, ابن قیم نے ہمیں ایک پریکٹس بتائی ہے. وہ پریکٹس کیا ہے؟ ٹو اینکر مائنڈ فلنس in our worship, in the meditation. ابن قیم نے کہا, as for the remembrance of watchfulness, it is like the worshipper saying, Allah is with me, Allah is looking at me, Allah is observing me, and other such words used to strengthen one's presence with Allah. پوری مائنڈ سائنسز کی یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو تھاٹس آپ بنانا چاہتے ہیں نا, جن تھاٹس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے, آپ ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہی از ود می, آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ از آبزرونگ می, اور ایسے الفاظ آپ کہتے رہتے ہیں. اس سے آپ کانشیس رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور پھر فرمایا, in it is care for the well-being of the heart, maintaining good manners with Allah, being wary of mindlessness and seeking protection from self. نفس سے اور شیطان سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی زبردست ہے. اچھا, ابن قیم کا ایک زبردست میں آپ کو کوٹ سناتا ہوں. ابھی ہم تھاٹس کی بات کریں نا, وسوسوں کی بات کریں. کچھ لوگ تھاٹس کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دیتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں ان کے بارے میں, سوچتے رہتے ہیں, وہ تھاٹس جان پکڑ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کو. تھاٹس کے بارے میں ابن قیم نے کیا بتایا, نو دیٹ پاسنگ تھاٹس آر ناٹ ہارمفل. تھاٹس سب کو آتے ہیں, کس کو نہیں آتے؟
صحابہ تک کو تھاٹس آتے تھے مختلف قسم. صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے مائنڈ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے آپ پڑھ لیجیے. تو ہم انسان ہے, تھاٹس آتے ہیں. تو ابن قیم نے کہا نو دیٹ پاسنگ تھاٹس indeed they are only harmful if they are sought engaged. وہ تبھی harmful ہوں گے جب تم engage ہوگے, جب تم. For a thought is like a passerby on the road. If you ignore him, he will pass by and depart from. Thoughts کیا ہے؟ آپ ایک سڑک پہ کھڑے ہیں, آپ کے ارد گرد سے ہزاروں لوگ پاس کر رہے ہیں, تب تک وہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے جب تک آپ انہیں تنگ سے مراد ہے یعنی وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کو خود مخاطب نہیں, ورنہ تو وہ پاس کرتے جائیں گے, رینڈملی پاس کریں گے. کوئی ادھر سے گیا, کوئی ادھر سے گیا, کوئی سائیکل پہ گیا, کوئی گاڑی پہ گیا. جب تک آپ خود انہیں آواز نہیں دیں گے یا ان کو گھورنے نہیں لگ جائیں گے, ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, وہ کیا آپ کو کہہ لیں گے. unless and until شیطان کی طرف سے آیا, وہ وار ہوتا ہے. میں وار کی بات نہیں کرتا, شیطان کی طرف سے ایک تیر کا وار ہونا, سے کا وار, اس کو اعوذ باللہ پڑھا, اس کو بھی زیادہ لفٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر تھاٹ کو, اپنی زندگی میں ہر کمی کو, اپنی زندگی میں ہر مشکل کو اتنا اوور تھنک کرتے ہیں, اتنا اوور تھنک کرتے ہیں, اتنی لفٹ کراتے ہیں کہ ہماری ویل بینگ کا بھی نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ, ہماری مینٹل سٹیٹ کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی اس سے ہماری ورشپ پہ فرق. شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی ورشپ سے دور کرے, اور اگر دور نہیں کر سکتا تو وہ جو ورشپ ہو رہی ہے اس میں کمی لے کر. اور اس میں کمی کیسے آتی ہے؟ جب ظاہر تھاٹس کو بہت زیادہ, اور ہماری مینٹل سٹیٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اوور تھنک کرتے ہیں بہت سی. سو اگنور ہم. پیسنجر پاسر بائی کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے دیٹ پرسن سملر از دا تھاٹ. اور اچھا, اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈیفیوژن. آپ تھاٹس کو ڈیفیوز کر رہے ہیں, آپ تھاٹس کو ایمبریس کر رہے ہیں اور ڈیفیوز کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, آ رہے ہیں, زیادہ ریزسٹ نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں انجوائے کرو. انجوائے کرنے میں اور ایمبریس کرنے میں بہت فرق. بھائی تھاٹس آپ کو آ رہے ہیں, ریلیکس ہو, ٹھیک ہے. آپ اتنا زیادہ اگر ان سے فائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مزید بڑھیں گے. یہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو زیادہ جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش, تو دے ول ایکچولی ٹگ آف وار جب آپ ان سے کریں گے, وہ مزید جو ہے وہ. میں سورہ کاف کی ایک ورس آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ We have created humanity and we know what his nafs. ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کی روح اسے کیا وسپر کر, نفس کے وسوسوں کی بات. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ, اور بے شک ہم not physically by جانتے ہیں. اگین یہ آیت ہماری کثرت لاتی کہ بی مائنڈ, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی, اللہ کی یاد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا verily Satan has influence with, شیطان بھی سن آف ایڈم کو انفلوئنس کرتا ہے اور اینجل بھی. As for the influence of Satan, he promises evil and denies. جہاں تک شیطان کے انفلوئنس کی بات ہے تو وہ انسان کو ایول کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ حق کو ریجیکٹ. As for the influence of the angel, he promises goodness and affirms. جہاں تک بات ہے اینجل کی, وہ گڈنس کی پرومس کرتا ہے اور وہ انسان کو اچھائی کی تلقین کرتا ہے اور حق کی طرف لے جاتا ہے. Whoever finds this goodness, let him know that it is from Allah and let him praise Allah. جو بھی اچھائی کی طرف آ جائے وہ الحمدللہ اللہ, جس میں اچھائی حاوی ہے اور اچھائی کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے, گناہ کو ریزسٹ کر جاتا ہے. ظاہر ہے اینجل بھی تو اس کو اچھائی کی تلقین, اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے, ضمیر کی آواز بھی اٹھتی ہے, اور اینجل بھی ہے ساتھ. ایک اچھا, اینجلز اچھے ہی ہوتے ہیں, اینجل ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. Whoever finds something else, let him seek refuge in Allah. اور جو کوئی اس کے علاوہ فیل کرے یعنی ایول کو فیل کرے, پھر وہ اعوذ باللہ من. حدیث ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورس, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ. بے شک شیطان تمہیں تھریٹن کرتا ہے پاورٹی سے اور تمہیں فحش کاموں کا کمانڈ کر, جبکہ اللہ پرومسز یو فارگیونیس اینڈ فیور. ساری حدیث ہے, اوپر کا پارٹ پلس یہ آیا صحیح ترمذی حدیث نمبر 299. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی ٹیکنیک بتائی کہ وہ تمہیں کہاں سے پکڑتا ہے, فقر کا ڈر ڈال کے, پاورٹی کا ڈر ڈال کے, رزق کی ٹینشن دے کے, اور تمہیں فحش کام کراتا ہے, فحش بول بلواتا ہے, اللہ کے خلاف بھی بول بلواتا ہے, بہت سے فحش کام کرواتا ہے اس ڈر کو ڈال کے. لیکن اللہ تمہیں پرومس کرتا ہے فارگیونیس اور مغفرہ اور فضل, اللہ کی طرف سے فضل آئے گا. سو this is a beautiful hadith on resisting evil thoughts. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیان,
Deliberation is from Allah and recklessness is from shaitan. Sunan al-Kubra حدیث نمبر 18,000. تعنی اس کو کہتے ہیں تعننی ڈیلیبریشن کا مطلب کیا؟ اٹ مینس ٹو بی کیئرفل اینڈ ٹو ٹیک ونس ٹائم ٹو. ایک کتاب ہے ٹریگر کے اندر، اس میں جو آتھر ہے اس نے پوری بک میں یہی بات کہ جب آپ کے مائنڈ میں ایک آتا ہے، اس ٹریگر ہوتی ہے، اٹ آل ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اس کو لفٹ کراتے ہو، اور اگر کرا دیتے ہو تو اس کے بعد ایک نیکسٹ آتا ہے، ایک اور ٹریگر آتا ہے، پھر ایک اور ٹریگر آتا ہے. اس لیے ڈیلیبریشن کے مائنڈ فلنس کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو کیئرفل ہو کے ٹیکنگ یور ٹائم، ریئیکٹ غصے میں کبھی ریئیکٹ نہ، پینک ہو کے کبھی ریئیکٹ، گیو یور سیلف ٹائم، ٹیک یور ٹائم. انسان ہے جلد بازی. حدیث ہے جی کہ ڈیلیبریشن از فرام اللہ اینڈ ریکلیسنس، جلد بازی اور چیز پہ فوراً سے عمل، اپنے تھاٹس کو کھلا چھوڑ دیں تھاٹس کو، اور یہ آپ کے مائنڈ فلنس کے لیے بہت نقصان دے. القشیری یہ بھی ہمارے اسلاف میں سے گزرے. القشیری رائٹ some of the predecessors said whoever is mindful of Allah Almighty in his thoughts Allah will protect him in his limbs. جو بھی انسان اللہ کے حوالے سے مائنڈفل ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پروٹیکٹ. یہ اس حدیث کی ترجمہ ہے نا کہ جو کوئی نوافل میں بڑھتا جاتا ہے اس کو پھر وہی کام اللہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اسی جگہ لے جاتے. اس کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے وہی دکھاتے ہیں جو اللہ دکھاتے ہیں، اللہ پھر اسے اس کے ہاتھ سے وہی ایکٹس کراتے ہیں جو کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا کئی لوگ ہیں وہ چیریٹی کر رہے ہیں، وہ کتنے نیک کاموں میں ملوث، اللہ تعالیٰ اس کے ولی بن چکے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مائنڈفل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لمبس کو. اور بس آخری میں بات کروں گا، ٹائم بھی جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے. ایک اور میں آپ کو زبردست بات بتا اس حوالے سے مائنڈفلنس. القشیری کا ایک کوٹ ہے مائنڈ فلنس کے. القشیری رپورٹڈ کہ ابو بکر الفارسی رحمہ اللہ واز آسکڈ اباؤٹ دی پریکٹس آف انورڈ سائلنس. میں نے بات کی سائلنس کی، انورڈ سائلنس، کہ جب کام ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تھاٹس کو نہیں سوچ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے اس کو اسٹیبلش. کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائیں، ذکر کریں وہاں پہ بیٹھ کے. کتنے اذکار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ انت، سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ انت السلام منک السلام تبارکت الاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو القدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما جدی منک الجد، so on and so forth. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو، اینڈ دین آیت الکرسی، پھر تینوں کل، پھر اور بھی کئی اذکار ہیں. استغفر اللہ کو آپ شامل کر لیں، درود ابراہیمی کو آپ شامل کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ شامل. جب بھی آپ، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹس لگیں گے، 10 منٹ سے زیادہ. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوکس رہے گا، سائلنس کی عادت ہو جائے گی. آپ کو موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگانا ہے سلام پھیرنے کے بعد. موبائل فون جیب میں ہی ہوگا، نہ آپ کے سامنے ہوگا. صرف یہ کریں بیٹھ کے، اور پھر وہ سکون دیکھیں، پھر وہ جو بے چینی ہے نا دیکھیں وہ کیسے غائب ہوتی ہے. وہ جو جلد بازی ہے نا پرسنالٹی کی، وہ دیکھیے گا آپ کے کیسے ہوتی ہے. آپ یہ ہے. تو القشیری نے کہا کہ ابو بکر الفارسی سے کسی نے پوچھا سائلنس جو ہے وہ کیسے کی جائے، انورڈ سائلنس سے کیا مراد؟ کہ جب آپ کام ہیں بالکل. ہی سیڈ it is to abandon preoccupation with the past. سبحان اللہ، ترک الاشغال بالماضی والمستقبل، کہ ترک کر دو. انورڈ سائلنس کا مطلب ہے کہ تم ماضی اور مستقبل کے تھاٹس پریزنٹ پہ فوکس کرو. کتنی خوبصورت پریزنٹ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کروں، کہ کل کو مجھے موت آ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں، میں اللہ کے سامنے کیا پریزنٹ کروں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں اگر مجھے. دس از پریزنٹ. اس کے بارے میں ہم فیوچر کی پلاننگ، ایسی باتیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں، اوور تھنکنگ. اور ماضی کے بارے میں باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا، میری زندگی میں بہت سی کمیاں ہیں، اس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ. انورڈ سائلنس پریکٹس کرنی ہے تو ماضی سے جان، فیوچر کے بارے میں ہاں پلاننگ کریں. میں نہیں کہہ رہا پلاننگ نہیں کرنی، لیکن فیوچر کے فیئرز کو چھوڑ دیں. فیوچر کو سوچ کے اپنے آپ کو مت جو ہے وہ ٹارچر کریں کہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں فیوچر میں ہوگا. بھائی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. ذکر کریں پلیز، اپنے مائنڈ کو پیس، ذکر کو. یہ میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیک بہت ضروری ہے. اٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگز دیٹ میٹر ان آر مائنڈ فل ہو جائے اللہ کے بارے میں، کیونکہ اس کا ریوارڈ نبی اکرم ابن عباس نے کہا بی مائنڈ فل آف اللہ اینڈ اللہ ول ٹیک آل یور. اللہ سے مائنڈ فل ہو جائے، اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. اور
اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے لیے آسان، اور یہ چیز نے اپلائی کر. انسان پھسل جاتا ہے، انسان ڈسٹریکٹڈ، لیکن یہ ہے کہ استغفار کو پریکٹس، نماز کو بہت بہتر بنائیں، فوکس رہ کے نماز، پاسٹ فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں اکثر لایا کریں، چاہے گناہ کی اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار نہ، شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں تو ڈریسنگ نہیں ٹھیک، میں کیا منہ دکھاؤں، یہ باتیں مت سوچ. اللہ تعالیٰ سیز یور ہارٹ. یس ڈریسنگ ڈز میٹر، اللہ تعالیٰ نے ڈریسنگ کا بھی ایک کوڈ ڈیفائن، لیکن اپنے آپ کو زیادہ ڈیگریڈ نہ، نماز پڑھیں، ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک ہو. اور لاسٹلی یہ کہ ان کا مذاق نہ بنائیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سن اللہ، یہ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے تاکہ کل کو موت کے وقت جو ہے وہ یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں، بجائے کہ کوئی بالی ووڈ کا سانگ آپ کے منہ سے. اللہ معاف کر. تو دیز ور سم آف دی سجیشنز. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری صورت بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ویک. ٹل دین السلام علیکم وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور ویکلی کلاس تھنگز دیٹ میٹر. اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو باتیں ہم اس کلاس میں کر رہے ہیں. اور ایز آئی سیڈ ان دا لاسٹ ایپیسوڈ ایز ویل کہ ماشاءاللہ مجھے آپ کی فیڈ بیک ملتی رہتی ہے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو نو کہ یہ کلاس آپ سب کو بینیفٹ کر رہی ہے، یہ ٹاپکس ہمیں بینیفٹ کر رہے ہیں. اور دین اگین بات وہی ہے کہ یہ میری باتیں تو ہیں نہیں، نہ یہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی باتیں، یہ باتیں اللہ اور رسول کی باتیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول کی باتیں ہمیں بینیفٹ، بیکاز اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ سب سے زیادہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی لاسٹ ایپیسوڈ پیار عشق محبت پہ بات ہی میں نے اس پہ بات کی، اور ماشاءاللہ یوتھ نے وہ ٹاپک دیکھا اور مجھے یوتھ کی طرف سے فیڈ بیک بھی آئی. بہت سے لوگ نے یہ کہا کہ ہم مسٹیک پہ تھے، اور ہمیں یہ ایپیسوڈ دیکھ کے پتہ لگا کہ ہم کہاں پہ مسٹ پہ تھے، اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اصل میں لو کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا شرعی طریقہ کیا. سو الحمدللہ ثم الحمدللہ، گلیڈ ٹو نو کہ آپ سب کو چیز نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی نیڈ آف دی آور ہے، کیونکہ کلاس کی ساری تھیم یہ ہے نا، تھنگز دیٹ میٹر. What are those things that actually matter؟ جن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور جن کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی. تو وہ کیا چیز ہے؟ اس کے حوالے سے جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ. اینڈ وائی دا ریزن آئی سیڈ کہ یہ نیڈ آف دی آور ہے. یقین کیجئے اس وقت بہت سے لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ یار ہماری یہ چیز درست کر دو، ہماری یہ چیز ٹھیک کر دو. یہ چیز اگر کسی میں مس ہو اور بہت ایکسٹریم جو ہے وہ اس کی کہہ لیں کمی ہو، ایکسٹریم کمی ہو، تو یہ چیز ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی اختیار کر. اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا نام ہے OCD، آبسیسو کمپلسیو ڈس، اور یہ بہت کامن ہے. آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے، انکنٹرولیبل تھاٹس جو ہیں، اور اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنے عجیب و غریب تھاٹس آتے ہیں، اور بندہ انہیں ریزسٹ کرتا ہے، بہت ریزسٹ کرتا ہے. وہ اس میں میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی پچھلے دنوں، کچھ کاؤنسلنگ کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یوں اس کے تھرو. لیکن یہ کہ OCD چونکہ ایک پراپر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، تو میں بھی ایون دو آئی ہیو اسٹڈیڈ سائیکالوجی، بٹ میں بھی ریفر ہمیشہ کروں کہ آپ ایکسپرٹ کاؤنسلرز، ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اٹ از اے پراپر سائیکولوجیکل. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز آج میں ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کی ایکسٹریم لیکنگ اس سائیکولوجیکل بھی لی جاتی ہے. People have so many thoughts, they can't control their thoughts, they can't focus on anything. Yeah, when they focus then they become obsessed with that thing. Obsessive compulsive disorder کہتے ہیں نا اس. تو what is that thing جو میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں؟ اس کو سائیکالوجی میں مائنڈ فل. Before I come to the definition کہ مائنڈ فلنس کیا ہے، let me explain to you کہ why it is the need of the hour. This thing, this quality of being mindful and mindfulness, why this is the need of the hour. آج کا دور
جس میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں. یقین کیجئے لوگوں کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ٹائم مینجمنٹ کا نہیں آ رہا ہے, لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے فوکس مینجمنٹ. ہم انٹرنیٹ پہ پڑھنے بیٹھتے ہیں, کوئی اسائنمنٹ کرنے بیٹھتے ہیں, کوئی ویڈیو دیکھنے بیٹھتے ہیں, تو مختلف ٹیبز میں فیس بک بھی کھل جاتا ہے, واٹس ایپ بھی کھل جاتا ہے, کوئی ویڈیو چلنے لگ جاتی ہے, پھر کوئی آرٹیکل کھل جاتا ہے, پھر وہاں سے ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, پھر پہنچتے پہنچتے کوئی گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اصل چیز وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, اینڈ یو اینڈ اپ ناٹ ڈوئنگ دیٹ تھنگ, رادر یو ایکچولی اینڈ اپ ڈوئنگ ادر تھنگس. آپ اور چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں, اسکرولنگ کرنے لگ جاتے ہیں, کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. تو یقین کیجئے کہ آج کے دور میں فوکس رہنا اتنا مشکل ہو چکا ہے. تو آج کے دور کا چیلنج ہے فوکس مینجمنٹ, فوکس کیسے رہنا ہے, فوکس رہ کے کام کیسے کرنا ہے. تو اسی چیز کو مائنڈ فلنس کا جو ہے وہ نام, اور میں مائنڈ فلنس کی سائیکالوجی کے تھرو ڈیفینیشن بتاتا ہوں آپ کو, اور اس کے بعد میں اسلامک کانسیپٹ آف مائنڈ فلنس بتاؤں گا جو پیک ہے. پیک میں کہتا ہوں کہ جو کانسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مائنڈ فلنس کا دے دیا ہمیں, وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے, انلیس اینڈ انٹل اللہ نہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر انوالوڈ ہے جس کا پھر پراپر علاج ہو. مائنڈ فلنس is the basic human ability to be fully present. Mindfulness کیا ہے؟ Basic human ability ہے to be fully present, aware of what we are, to know who we are, aware of what we are and what we are doing, کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں fully aware ہونا, and not overly reactive or overwhelmed by what's going on, اور اتنا overly react نہ کرنا یا اتنا distract نہ ہونا یا اتنا زیادہ overthink نہ کرنا regarding what's going on. اب مسئلہ یہ کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال لیں, وہ اوور تھنک کرتے ہیں بہت زیادہ. جو چیزیں ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں نا, یا ایون جو تھاٹس انہیں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا ذہن تذبذب کا شکار ہوتا ہے, سٹریس کا شکار ہوتا ہے, ان سے کسی چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا. اگر وہ ایک چیز پہ فوکس کرنے بیٹھے تو ہزاروں تھاٹس ان کے مائنڈ. اس کی پراپر تھیراپیز ہیں, سائیکالوجسٹ اس پہ بہت بات کرتے, سائیکالوجسٹ اس کی بہت بتاتے ہیں, پازیٹیو سائیکالوجی نے اس پہ بہت بات کی ہے مائنڈ. تو تھنگز دیٹ میٹر میں جو میری لسٹ میں اگلی جو کہ میں آج بات کر, اٹ از مائنڈفل. دس از سم تھنگ دیٹ ریئلی میٹرز. وائی؟ اگر آپ مائنڈ فلنس میں نہیں ہوں گے, اگر آپ فوکس نہیں ہوں گے, آپ کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ بیٹھے کہیں ہوں گے پہنچے کہیں ہوں گے, آپ کی وائف آپ سے بات کر رہی ہوں گی آپ کہیں اور پہنچ, اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے, شکایتیں ہوتی ہیں. آپ جو ہے وہ دوست کے ساتھ بیٹھے ہو, میٹنگ میں بیٹھے ہو, میٹنگ چل رہی ہے, آپ کہیں اور. مائنڈ فلنس اسٹیٹ آف فوکس. تو ہاؤ ٹو برنگ اباؤٹ دیٹ اسٹیٹ آف, یہ ہمارا آج کا مائنڈ فلنس, اور اسلام کی روح سے اس پہ ہم بات کریں گے. سیکولر کانسیپٹ بھی ہے جس کے کچھ فائدے ہیں, ڈیفینیٹلی پازیٹیو سائیکالوجی اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ اسٹرکٹلی آج میں بات کروں گا اسلامک کانسیپٹ آف مائنڈ فل. دیکھیں صوفیزم میں اس کو مراقبہ کہا ہے, مائنڈ فل, محاسبہ, مراقبہ. یہ ظاہر ہے کہ دو ٹیکنیکس ہیں صوفیزم میں. میں یہاں صوفیزم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ صوفیزم تزکیہ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اگر میں اپنا آپ کو اوپینین بتاؤں تو as far as Sufism is جہاں تک کچھ چیزیں ان کی تزکیے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پروون بھی ہیں, قرآن سے پروون ہے, اس پہ ابن قیم نے بھی بات کی, ابن تیمیہ نے بھی بات کی, بڑے بڑے جید اسکالرز نے بات کی, امام غزالی نے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ایکسٹریم پہ ہمیں ذرا غور سے پرکھ کے وہ چیز لینی چاہیے, دیکھنی چاہیے صوفیزم کے حوالے سے. تو اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ دو چیزیں بڑی فیمس ہیں, محاسبہ اور مراقبہ. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ صوفیزم سے. لیکن اگر ہم اوتھینٹک سورسز کا بھی مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, حدیث کا مطالعہ کریں, اسکالرز کے کوٹس لے کر آئیں, تو یس مراقبے کا اور اسی کا نام مائنڈ فلنس انگلش میں, جو مراقبہ جسے کہا جاتا ہے. اب مائنڈ فلنس کی کیا ڈیفینیشن ہے, لیٹ می ٹیل یو دیٹ ڈیفینیشن, بڑی خوبصورت ڈیفینیشن. اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو آپ کو, اگر آپ اس چیز میں فوکس پا گئے, اگر آپ اس چیز کے حوالے سے مائنڈ فل ہو گئے, تو آپ کے سارے معاملات میں وہ کیا چیز ہے. مائنڈ فلنس ان اسلام is the state of being aware of oneself. سیکولر کانسیپٹ ہے کہ مائنڈ فلنس یہ ہے کہ you are aware of. اسلامک کانسیپٹ یہ کہ you are aware of اللہ سبحانہ و تعالی, you are aware of the presence of اللہ سبحانہ و تعالی. آپ مائنڈ فل ہیں اللہ کے حوالے, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے تھاٹس کو جانتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی میری شخصیت کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. دس از کالڈ بینگ مائنڈفل, اینڈ اٹ از دی اپوزٹ آف ہیڈلیسنس, نیگلیجنس اینڈ فارگیٹفulness, یعنی غفلت.
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میجورٹی ہیومینٹی غفلت میں کیسے اپنے رب کو بھول گئے، اپنی ڈیوٹیز کو بھول گئے، اپنی اصل جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بھول چکے، غفلت میں ڈوب۔ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور ہیومن بینگز یہ ہیں کہ غفلت میں ڈوب، اعراض کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ذمہ داریوں سے جان چھڑا رہے ہیں۔ جیسے وہ ایک کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اور وہ امیجن کرتا ہے کہ بلی مجھ پہ حملہ نہیں کرے گی، تو شاید ہم سارے اسکیپزم کی طرف جا۔ وہ اسکیپزم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کے، سو کالڈ انٹرٹینمنٹ۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگ لائف میں ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں نیٹ فلکس کے ساتھ، امیزون پرائم ویڈیو کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہے ہیں اسمارٹ فون کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ، اور مختلف طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے۔ وقت بھی نکلتا جا رہا ہے، نمازیں بھی نکلتی جا رہی ہیں، نالج حاصل کرنے، اور اینڈ میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہم نے کچھ تھوڑی بہت اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لینا ایسی ریسورسز جو ہمیں غافل کر دیں، اللہ کی یاد سے غافل۔ اور یہیں سے وہ آیت، اسلام ڈسپلن کا قائل ہے کہ اپنے آپ کو فورس کر کے ڈسپلن میں ایک چیز کرو۔ یہ کہنا کہ میرا دل ہی نہیں کرتا، یہ سینٹینس ہی غلط ہے، جو کہ ایک بہت عام سینٹینس ہے نا کہ ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا ہے نماز پڑھنے کا، تو دل کرانا پڑے گا۔ کتنی چیزیں دنیا میں جن کا دل نہیں کرتا ہم کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسکول جانے کا دل کرتا ہے، یونیورسٹی جانے کا دل کرتا ہے، اللہ یہ کہ وہ یونیورسٹی میں بہت چیزیں ایسی چل رہی ہوں، لیکن جاب کرنے کا کسی کا دل کرتا ہے، صبح اٹھ کے، کو پاگل ہے کہ صبح اٹھے اپنی نیند کو قربان کرے، 7 بجے تیار ہو، جاب کرنے جائے، وہاں پہ کارپوریٹ جاب کرے 9 سے 5، کہاں دل کرتا ہے؟ لیکن کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں، یہ بھی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، اس طرح کہنا کہ میرا دل نہیں کرتا یہ چیزیں کرنے کا، یا مجھ میں موٹیویشن نہیں۔ موٹیویشن جو ہے وہ تبھی آئے گی نا جب ہم کام کرنا شروع کریں گے، تبھی تو وہ چیز بلڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ ول پاور کو میں نے اسٹرانگ کرنا ہے عمل کے ساتھ۔ اسلام عمل کا نام ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ دیکھیں، گناہ سول کو ویک کرتے ہیں، ول پاور کو توڑتے ہیں، سیلف اسٹیم کو کم کرتے ہیں، کانفیڈنس کو کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ آبویسلی کچھ ایسا لائف سٹائل اڈاپٹ کر کے، کچھ ایسی روٹین اڈاپٹ کر کے کہ اس میں آپ کی ول پاور بھی بلڈ ہو رہی ہے اور اسپرچل ریزروائر بھی بلڈ ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز ول پاور۔ دوسرا اسپرچل ریزروائر کا میں نے ذکر کیا۔ دیکھیں، روحانیت جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ، روح کی جو کمزوری ہے سارے مسائل اس سے جنم لے رہے ہیں، ٹرسٹ میں۔ لیک آف کانفیڈنس روح کی کمزوری ہے، لیک آف سیلف اسٹیم روح کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ گندا فیل کرنا، ڈرٹی کہتے ہیں نا کچھ لوگ، مجھے بڑا گندا فیل ہوتا ہے، یعنی میں تو بہت گناہ گار ہوں، یہ ساری باتیں نیگیٹیوٹی، اس کا تعلق روح کی کمزوری سے۔ روح کو مضبوط کرنے کی ایکٹیویٹیز اللہ نے ہمیں بتا دی، ٹھیک ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ انسان، اللہ نے فلاح ڈسکرائب کر دیا، جو فصلی، جس نے نماز پڑھی، وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، نمبر 1 جس نے تزکیہ کیا، نمبر 2 جس نے ذکر کیا اور نماز قائم کی، یہ 3 چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو تزکیہ کا تعلق ول پاور سے بھی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں، ڈسپلن میں آئیں، ڈسپلن سے کوئی چیز کرنا تو شروع کریں نا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرنے سے آتا ہے، اور کیا سجیشن ہے؟ ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا تو صبر آئے گا کیسے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا تو اس کو کون اٹھائے گا؟ ایک بندہ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتا، یہ میں آپ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ان باتوں کا تعلق نہ ہو، جنرلی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو سمجھائیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا تو پمپ کریں نا، اٹھائیں، ڈسپلن میں آئیں۔ اور اسپرچل ریزروائر میں نے آپ کو بتایا، نماز، اس میں ذکر اللہ، اس میں ایسی گیدرنگز میں بیٹھنا جہاں روحانیت آپ حاصل کریں۔ جیسے صحابہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دیں، شاید کہ ہمارا کوئی ایمان بڑھ جائے۔ تو ایسی جگہوں پہ آنا، اور یہ جگہ بہت ہے پاکستان میں، آپ کی مسجد وہ جگہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا امام مسجد بہت ہی کوئی نیک انسان ہے، سلیبریٹی نہیں ہوگا لیکن نیک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ کے قاری صاحب بہت کوئی نیک انسان ہے جو امام مسجد ہیں یا عالم ہیں کوئی مسجد، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان سے کچھ سوال جواب کرنا، یا ویسے ہی مسجد میں کچھ ٹائم گزارنا، ذکر، یہ سب اسپرچل ریزروائر کے لیے پلیسز ہیں۔ تو اس پہ بھی یہ نہ کہیں کہ مجھ میں موٹیویشن نہیں وہاں جانے کی،
یہی تو شیطانی وسوسہ ہے. آفس میں جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ یونیورسٹی جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ آ جاتی ہے کیونکہ کرنا ہے. برین کو ریڈی کیا ہوا ہے ہم نے کہ جی کرنا ہے یہ کام. تو برین کو نماز کے لیے ریڈی نہیں کیا جا سکتا, مسجد جانے کے لیے ریڈی نہیں کیا جا سکتا. بالکل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے تو سوال ہوگا, اگر ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو قیامت والے دن حساب کس چیز کا تھا؟ اسی کا تو حساب تھا کہ تمہیں میں نے ول پاور بھی دی ہوئی تھی, تمہیں میں نے کنٹرول بھی دیا ہوا تھا, تو تم نے کتنا ٹائم دین پڑھنے میں لگایا, کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنی روٹین ٹھیک کرنے میں, کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنے آپ کو اس چیز میں قائم رکھنے کے لیے, ڈسپلن رکھنے کے لیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. سمپل میتھس کا فارمولا, ول پاور کو گرو کریں, روحانیت کو گرو کریں. یہ ساری چیزیں ڈی موٹیویشن, کوگنیٹو ڈسٹورشن کم ہوتی جائیں گی کیونکہ روح مضبوط ہو رہی. اور گناہوں کی جہاں تک بات ہے انشاءاللہ اب ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ گناہ بیسیکلی ہے کیا. تو کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں گناہوں سے بہت ویک ہوتی ہیں, ول پاور پلس روحانیت. آج اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پھینک دیا ہے, پیدا کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے. اصل میں اللہ نے اگر ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے تو اتنا ہی آسان نیکی کو بھی کر دیا. تھوڑا سا اگر آپ سوچنے پہ آئیں, صحابہ کو علم حاصل کرنے کے لیے کتنا دور جانا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. صحابہ کو نیکی کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ کر کرنی پڑتی تھی. ماں باپ ظاہر نان مسلمس تھے تو ان کے لیے تو بہت مشکل تھی یہ چیزیں. آج کے دور میں دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے پوڈ کاسٹ, اسلامک پوڈ کاسٹ سے علم حاصل کرنا ہے. کورسز پہ کورسز لانچ ہوئے ہوئے آن لائن, گھر بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں کورس پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. IOU ہے, انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, المغرب ہے, القوثر ہے, وہاں کورسز ہی کورسز ہیں. یوتھ کلب کے بھی کورسز ہوتے ہیں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایسا دور ہے کہ تباہ کن دور ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے اور موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انسان کو کہ اگر اللہ نے اس دور میں پیدا کر دیا تو حل بھی دیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ گناہ بہت آسان ہو گئے. تو ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ گناہ اصل میں ہوتے کیا ہیں, اور کچھ موٹیویشن دینے کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بہت خوبصورت حدیث ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, کیسے پتہ لگے گا میں ایمان والا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال سے خوش ہے اور برے اعمال سے غم زدہ ہے تو تو ایمان والا. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے اعمال کرے ہی نہ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک اعمال سے خوش ہو اور برے اعمال اسے غم زدہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے, اللہ جنتیوں کی کوالٹیز بتا رہا ہے. وہ کوالٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جنتی وہ ہیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135 ہے, وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائیں گے. وہ شروع یہاں سے ہو رہی بات. دیکھیں جنت میں جانا ہی گناہ گاروں نے, ہم جیسے گناہ گاروں نے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بات پہ خوش ہوں, موٹیویٹڈ رہیں کہ اگر آپ کسی گناہ میں اللہ نہ کرے مبتلا ہیں لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ گناہ کر کے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ کا دل زندہ ہے, یہ خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ روٹین بن گئی ہے اور فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے. ابن قیم نے ایسے کہا تھا جب گناہ تیرے لیے ایک روٹین بن جائے اور تو یہ فرق ہی کوئی نہ پڑے تو پھر یہ بہت قابل فکر بات ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. ہر بندے کو اتنا ایمان اس میں ضرور ہے کہ ضرور دکھ بھی ہوتا ہوگا, فیل بھی ہوتا ہوگا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. پھر فرمایا, اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے. دیکھیں پہلے پوچھا ایمان کیا ہے, پھر پوچھا گناہ کیا ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے, تیری روح میں کھٹکے تو یہ گناہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ سافٹ ویئر تیرے اندر ہے, اپنے دل سے فتوا لے, ٹھیک ہے. اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, برائی اور نیکی کی پہچان اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دی, اور نفس لوامہ بھی دے دیا, ضمیر, ٹھیک ہے. اب خود تمہیں پتہ لگ جائے گا, تمہارا سافٹ ویئر اندر سے بولے گا یار غلط کام ہے, تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کچھ گناہ بہت کلیئر ہوتے ہیں, کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں, اور وہ آپ کا دل بتا دے گا کہ نہیں یہ بھی چیز غلط ہے, یہ کھٹک رہی ہے, تو وہ گناہ ہے.
تو اس کو اوائڈ کرنا یہ ہے اصل میں ٹیسٹ، ٹھیک ہے، اور اسی کا ریوارڈ ہے. اور یاد رکھیں جو جس ٹیسٹ سے گزر رہا ہے اتنا اسے ثواب ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو عورت جس نے پروسٹیٹیوٹ تھی، کتے کو پانی پلایا، پڑھا ہے نا آپ نے واقعہ اپنے جوتے میں. مختلف روایات ہیں، کسی میں مرد کا ذکر آتا ہے، ایک میں عورت کا. بہرحال یہ عورت والی روایت ہم لیتے ہیں. اللہ نے اس کے اتنے سے عمل، یہ دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، اس کے اتنے سے عمل میں اس کو معاف کر. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جس فیلڈ سے وہ تھی، ٹھیک ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، آبویسلی پروسٹیٹیوشن کی طرف ایسے تو نہیں جاتا بندہ. جتنے وہ بری فیلڈ میں تھی اتنا ہی اس کو چھوٹی سی نیکی کا ثواب زیادہ ہو گیا، پہاڑ بن گئی وہ نیکی. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت تھی. اسی طرح جو جتنے اللہ نہ کرے گناہ میں مبتلا ہے، وہ جب اس گناہ کو ریزسٹ کرتا ہے یا اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو یقین کرے ہو سکتا ہے کہ صرف اس کا یہ چھوڑنا اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، چاہے کوئی اور عمل اس کے پاس ہو نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اللہ کے ہاں ریلیٹیو مارکنگ ہے، ایبسلوٹ مارکنگ نہیں ہے. ریلیٹیو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سب کو دیکھے گا کہ یہ کن حالات میں تھا، ٹھیک ہے، اس کا نفس کتنا سٹرونگ تھا، ظاہر ہے اس نے کتنی ٹرائی کی، ایوری تھنگ. پھر دیکھ کے اللہ مارکنگ کرے گا نا، پھر مارکس دے گا. تو یہ بات بھی موٹیویٹڈ رہیں اس بات پہ کہ جتنے بری عادت سے آپ گزر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ریوارڈ بھی اتنا ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میجر اور مائنر سنس کیا ہیں. پہلی تو بات یاد رکھیں کہ اس میں ایک رول ہے کہ مائنر سن بھی اگر بہت ریگولرلی کیا جائے تو وہ بھی میجر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ مائنر سن یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے مذاق کرنا، اور وہ مذاق ڈیسنٹ نہیں ہے، تو یہ ایک چھوٹا گناہ ہے. ٹھیک ہے، فرشتے نوٹ کر لیں گے. لیکن وہ ریگولر چلتا رہے، پھر آگے لینگویج خراب ہو، پھر لینگویج ڈیسنسی لینگویج سے چلی جائے، آہستہ آہستہ وہ پھر مے بی لوگوں کے آپ اس میں آ جائیں، کردار کشی میں، روسٹنگ پر آ جائیں ان کے، ٹھیک ہے نا، ان پہ الزام لگانے پہ آ جائیں، ان کو مذاق بنانے، تو یہ میجر سن بن جاتا ہے. لیکن کچھ میجر سنز بہت زیادہ واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے، جو کہ 7 میجر سنز. یہ تو بندہ کنفرم کوشش کرے ان سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کبائر سے بچے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. دیکھیں اللہ نے تو لاٹری لگائی ہوئی نا ہماری، صغیرہ گناہ ڈیلی معاف ہو سکتے ہیں. صغیرہ گناہ میں نے آپ کو بتایا چلتے پھرتے بد نظری ہو گئی، صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا میوزک سن لیا جو بہت ہی فضول قسم کا گانا ہے، گناہ ہے لیکن کبیرہ تو نہیں ہے، صغیرہ گناہ میں کاؤنٹ کریں گے اسے. ٹھیک ہے، اس طرح کے گناہ سب سے ہوتے ہیں ایسی چیزیں. تو سبحان اللہ، ابھی حمدی صبح جو 100 بار اور شام بار پڑھتا ہے اس کے صغیرہ گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو وہ معاف کر دیتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح اور شام 100 بار. مغرب سے پہلے، شام کا مطلب ہے مغرب سے پہلے، صبح کا مطلب ہے فجر کے بعد، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہ کی تو اللہ نے لاٹری لگائی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ، صغیرہ گناہ یہاں آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتا ہے سارے نیچے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھڑ جاتے ہیں. تو نماز گناہوں کو معاف کرنے والی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے. تو نماز جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس لیے نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے، نو میٹر وٹ سن یو آر انوالوڈ ان، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور نماز کو اچھے سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی. تو میجر سنز میں کیا ہے؟ نمبر 1 شرک، آبویس سی بات، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور شرک مختلف قسم کے، اس لیے اس میں ذرا آپ ڈیٹیل میں کچھ پڑھ بھی لیں. ظاہر ہے کہ آج کا شرک شاید وہ نہ ہو کہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ شرک کی مختلف اقسام ہیں. کسی پہ توکل اس طرح سے کرنا جیسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، وہ بھی شرک کی ایک قسم ہی ہے، although میجر شرک شاید نہ ہو، لیکن یہ کہ شرک کی ایک قسم ہے. ریا والے اعمال کرنا وہ بھی ایک مائنر شرک کی شکل ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آج کے دور میں بہت عام ہے. ٹھیک ہے، جیسے لوگ چیریٹی کرتے ہیں تو چلیں، ایک ہے کہ انکریج کرنے کے لیے پکچرز ڈال دی، وہ ایک اور بات ہے. ایک ہے کہ بس دکھانے کے لیے، دکھلاوا کرنے کے لیے، وہ پھر مائنر شرک میں آ جاتا ہے. اور مائنر شرک بہت خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے زیادہ ڈر تم لوگوں سے اس کا ہے، مائنر شرک کا، کیونکہ یہ اس طرح صراحت کرتا ہے انسان کے اندر جیسے کالی چیونٹی کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے چلتی ہے، اس طرح سے یہ مائنر شرک تم لوگوں میں آ جاتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ٹیک کیئر آف دس. اور اسی لیے وہ دعائیں ہیں اللہ سے، ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ مائنر شرک سے ریفیوج کی دعا ہے، اور یہ حصن المسلم ایپ میں ہے
یہ دعا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح دیکھیں کسی انسان کو اس درجے پہ رکھ دینا کہ اس کو خدائی درجہ دے دینا. عبادت کیا ہے؟ عبادت میں 3 انگریڈینٹس ہیں. ایکسٹریم ریورنس یعنی جھک جانا, اگلے کے لیے سبمٹ کر دینا سب کچھ, اس کو ریورنس کہتے ہیں. اسی طرح عبادت میں ایکسٹریم اٹیچمنٹ, اٹیچ ہو جانا اس ہستی سے بہت زیادہ. اور اسی طرح عبادت میں ہے کہ ایکسٹریم سبمیشن, ریورنس, سبمیشن اور اٹیچمنٹ. اب یہ چیزیں کسی انسان کے ساتھ ہو جائیں تو وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے. اور اللہ معاف کرے جو بالی ووڈ کا عشق ہے وہ یہ والی عبادت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتا ہے معشوق کو پورا معبود بنایا ہوتا ہے, تو وہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے, جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے شرک کو چھوڑنا ہے, جو بھی مائنر شرک اللہ نہ کرے کوئی انوالو ہو جاتا ہے انکانشیسلی, تو توحید کو پکا کیا جائے, ٹھیک ہے, اللہ پہ ریلائنس پکی کی جائے, اللہ سے محبت پکی کی جائے, اللہ کے بارے میں پڑھا جائے وغیرہ وغیرہ, اور عبادت کی جائے. دیکھیں اللہ کی محبت کیسے اچیو ہوگی, خود بتا دیا اللہ نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پہ عمل کر کے, قریب آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ مزید قریب آتا ہے میرے نوافل کر کے. کیونکہ فرائض تو چلو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو میں نے بس مجبوراً پڑھ لیے کہ مجھے پنشمنٹ نہ ملے. نوافل تو وہی پڑھے گا نا جو محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہی جائے گا نوافل کی طرف. تو جو نوافل پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میرے اور قریب آتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, یہاں تک کہ میں اس کا بازو, اس کے کان, اس کی آنکھیں اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں. اب اس سے مراد نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ اس انسان میں آ جاتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ پھر جو اللہ چاہتا ہے وہ اس سے کرواتا ہے. جب اللہ ایک شخص سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے نیک اعمال ہی کراتا ہے, پھر اللہ اس سے دکھاتا ہی اچھی چیزیں, پھر اللہ اس سے بلواتا ہی اچھی چیزیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کی محبت کا آؤٹ کم ہے اور یہ بہت بڑا آؤٹ کم ہے. تو توحید کو پکا کریں, ٹھیک ہے. دوسرا میجر سن وچ کرافٹ ہے, بلیک میجک. یہ ویسے آپ کو انفارمیشن کے لیے دے رہا ہوں. اور میجیشین کی سزا قتل ہے کیونکہ بہت فساد مچاتے ہیں, فیملیز توڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک میجر سن ہے. اور اس میں ریلیونٹ آپ لوگوں سے دیکھیں میجک کی نا ٹائپس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسٹرولوجی از ون آف دا برانچ آف میجک. ہاروسکوپ ایسٹرولوجی ہے, سیدھی سیدھی, ٹھیک ہے. تو وہ وچ کرافٹ اور میجک میں ہی آتا ہے. ستاروں دیکھیں نا, ہاروسکوپ کیا ہے کہ ستارے میری قسمت کو گواہان کر رہے ہیں, تو شرک ہے, بلکہ یہ تو میجر شرک ہے کہ آپ یہ کہو کہ فلانے ستارے کی اس موومنٹ کی وجہ سے آج میرا دن برا گزرا ہے. یہی تو توحید میں خلل ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ ہے اصل میں. کوئی بھی خیر آپ کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ کیا باتیں ہیں. اس لیے یہ چیزوں میں کچھ ہم انوالوڈ ہوتے ہیں. پامسٹری, ہاتھ کا دیکھنا, وہ کیا ہے, علم نجوم, نیمرولوجی کیا ہے, کتنا ہے ہمارے کلچر میں عام. جیسے ہندو جو ہے وہ کنڈلی نکالتے ہیں یا مورت نکلواتے ہیں, ہم نے جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ یہ نیمرولوجی علم الاعداد میں ایڈ کر لی. یا استخارہ کو بھی ہم نے ایک نیا ورژن استخارہ کا آ گیا, کنڈلی ٹائپ, کسی سے کرواتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا حساب ذائچہ بناتے ہیں, ماں کا نام پوچھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. وہ علم الاعداد ہوتا ہے نا کہ ماں کا نام پوچھا, ڈیٹ آف برتھ پوچھی, پھر وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں حروف کو, پھر ایک سنگل ڈیجٹ نکالتے ہیں. اس سنگل ڈیجٹ کا انہوں نے کوئی نا چارٹ بنایا ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو ایسا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, یہی تو توحید میں خلل ہے, یہی تو توکل کو ہٹ کرنے والی چیزیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ وچ کرافٹ میں آتا ہے, بی کیئرفل. نمبر 3 آبویسلی کلنگ, یہ میجر سن میں ہے. کسی کی جان لے لینا, تو مرڈرر کی سزا آپ کو پتا ہے, پھر مرڈر ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے, اسی لیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میجر سن ہے. کنزیومنگ ربا, سود کھانا, سود لینے والا, ریکارڈ کرنے والا, سود دینے والا, یہ تینوں کے لیے بہت سخت وعید ہے اور اللہ رسول سے جنگ ہے. تو ظاہر ہے اس میں بھی بڑی تھن لائن ہے آج کے دور میں, ٹھیک ہے. بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ذرا کیئرفلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا بینک ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ چلو کچھ اسلامک بینکنگ وہاں ہے, وہ ہمیں ذرا ریسرچ کرنی چاہیے. تو بہت تھن لائن ہے. انشورنس میں بہت تھن لائن ہے, لیز میں بہت تھن لائن ہے. آج کل یہ سارے معاملات چل رہے ہیں نا, اسپیشلی جن کی ACCA کی فیلڈ ہے, انہیں بڑا کیئرفلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کمپنی کو چوز کریں, کہاں پہ جاب کریں, ایسی جاب سے بچ جائیں جہاں سودی میں بھی کچھ ڈیلنگز ہیں, کیونکہ میجر سن ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا سن تو نہیں ہے. اس کے بعد 5واں ہے جی یتیم کا مال کھانا. اور اللہ معاف کرے یہ بھی بہت کامن ہے آج کل. ایک بچہ ہے,
اس کا والد فوت ہو گیا, چچا لے گیا اس کی ساری جائیداد. کتنے کامن ہے اسٹوریز, ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہیریٹنس ہی نہیں دی, بہنوں کی انہیریٹنس ہی نہیں دی, یہ بھی بہت کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی بہت سخت وعید کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یتیم کا مال کھانا یہ تو ایکسٹریم ہے, دو گناہ ہے نا اس میں. ایک تو یہ کہ مال کھانا, دوسرا ہے کہ یتیم بچے کا. تو یہ میجر سنز میں سے. چھٹا, فلینگ فرام دا بیٹل فیلڈ, بیٹل فیلڈ سے بھاگ جانا. اب یہ بھی ظاہر ہے ریلیونٹ تبھی ہے جب جہاد کا موقع ہو, تو اس کو میجر سن قرار دیا گیا کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کے بھاگ جانا. یہ ساتواں میجر سن جو ہے وہ انوسینٹ اور نیک عورتوں پہ الزام لگانا, یہ بہت بڑا میجر سن ہے. سلینڈرنگ چیسٹ انوسینٹ بلیونگ وومن, اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے, ٹھیک ہے, جو سورہ نور میں آئی ہے کہ کسی عورت پہ آپ نے الزام لگایا اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے آپ کو پڑیں گے. تو یہ مین 7 جو ہیں میجر سنز اسلام میں واضح طور پہ بتائے گئے ہیں.